اس پر میں بھی آؤں گا۔ اب جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی نے ایک تقریر فرمائی، کچھ اور حضرات نے بھی تقاریر فرمائی۔ پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف گلی گلوچ، ایک دوسرے پر الزامات۔ جو الفاظ چیف منسٹر صاحب نے استعمال کیے وہ کسی کو زیب نہیں دے، ان کی مذمت نہ ہو تو یہ جمہوریت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور جب آپ ایک ذمہ دار آئینی عہدے پر ہوں تو پھر جو لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، وہ آپ کی بات کی عکاسی کرتا ہے، آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا یہ الفاظ واپس لینے پر بھی تیار نہیں ہے؟ یہ جمہوری قدریں آج ملک پر رہ گئی ہیں، بد نصیبی ہے۔ نہ جمہوریت کی بات ہے، نہ عوام کی بات ہے، نہ ملک کی بات ہے، نہ ملک کی مشکلات کی بات ہے۔ اس سے پہلے ایک قانون جو پاس کیا گیا، جس کو ایک ہاؤس میں پی ایم ایل این نے پیش کیا، دوسرے ہاؤس میں پیپلز پارٹی نے پیش کیا، یہ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 ہے۔ بہت سے قانون موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے قوانین کی، عوام کو کے اجتماع کو روکنے کے لیے ہمارے پاس قوانین کی کمی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حکومتوں نے اتنے قانون بنائے ہوئے، انگریز نے بنائے ہوئے تھے کہ آپ کو کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ اس قانون کی جو شق 2A ہے اس کو پڑھنے کے اسمبلی کس چیز کو کہتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے جمعے کی یا کوئی اور نماز جب 15 سے زیادہ آدمی ہے کسی مسجد میں، وہ بھی ایک اسمبلی ہے جو اس قانون کے تحت آئے گی۔ اور پھر قانون بناتے وقت جب حکومت خوفزدہ ہے کسی بات سے، آپ نے اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اسمبلی میں کچھ کرنے نہیں دیتے، ہر شخص پہ پرچے ہیں، اس کے باوجود خوفزدہ ہے، تو 2F جو ہے اس قانون کا، اس میں خاص طور پہ لکھا گیا ہے ڈیزگنیٹڈ ایریا کہ کس جگہ یہ اس کا اطلاق ہوگا۔ تو لکھ دیتے کہ اسلام آباد میں اطلاق ہوگا، کہ نہیں، وہاں لکھا ہوا کہ موضع سنجانی میں اطلاق ہوگا، کیونکہ جلسہ موضع سنجانی میں تھا، وہ بھول کے غلطی سے، مقصد تو یہی تھا کہ موضع سنجانی میں۔ تو خاص طور پر قانون بنایا گیا ہے پاکستان کا، جس کو قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا، سینٹ نے بھی پاس کیا، اور وہ موضع سنجانی اور اسلام آباد کے باقی علاقوں کے لیے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہماری حکومت کی کیفیت کیا ہے۔ بھئی آپ کیوں جلسے سے گھبراتے ہیں؟ جلسے کرنا عوام کا حق ہے، اپوزیشن کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے۔ آپ کا آئین آرٹیکل 16 آپ کو یہ حق دیتا ہے، اس میں یہ اجازت ہے کہ آپ معقول حد تک قدغن، ریزنیبل حد تک آپ قدغن لگا سکتے ہیں عوام کے لیے، تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں پر جو قانون بنا ہے وہ تو مکمل طور پر آج آپ اسلام آباد میں کوئی عمل کریں گے، اگر آپ 15 صحافی یہاں سے نکل کر جائیں گے اس سامنے والے گراؤنڈ تک، تو آپ کو ایک ہفتہ پہلے اجازت لینی ہوگی۔ اجازت دینا دیں ان کی مرضی ہے، وہ کہیں گے نیشنل سیکورٹی کے ایشو، نیشنل سیکورٹی کے ایشو بھی یہاں شامل ہے کہ آج آپ کا دارالحکومت نیشنل سیکورٹی کے ایشو کا شکار ہے۔ اور پھر آپ وہاں جائیں گے، ایلیگل اسمبلی ہو گئی، آپ کو ایک تھانے دار جو ہے وہ آپ پر FIR کاٹ دے گا، اس قانون کے تحت 3 سال سزا ہے آپ کو، اور وہ مجسٹریٹ دے گا۔ وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں نہیں جائے گا، مجسٹریٹ آپ کو 3 سال کی سزا دے سکتا ہے۔
آپ نے ایک دفعہ یہ عمل کیا، یہ قانون توڑا، دوسری دفعہ آپ کو 10 سال کی سزا ہے۔ یہ اندھے قانون، یہ کالے قانون جو ہیں جو آپ بناتے ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ اس قومی اسمبلی میں سینٹ نے کسی شخص نے یہ قانون نہیں پڑھا۔ ایک دن میں قومی اسمبلی میں پاس ہوا، ایک دن میں سینٹ میں پاس ہوا، نہ کمیٹیوں میں گیا، نہ کسی نے بحث کی۔ آج قومی اسمبلی میں ممبران ہم جب جاتے تھے، میں وہاں تھا، ہم اکثر سپریم کورٹ کے باہر جا کر احتجاج کرتے تھے، پریزیڈنسی کے باہر کرتے تھے، اسمبلی سے نکلتے تھے، سڑک پہ جاتے تھے۔ اگر 15 MNA یا 15 سینیٹر سے زیادہ کل سڑک میں نکلیں گے، اس قانون کا اطلاق پہ ہوگا۔ آپ نے عوام کی اسمبلی کا جو حق ہے ان سے لے لیا۔ آپ نے یہ قانون آئین کی مکمل خلاف ورزی ہے، ہر طریقے سے یہ آئین کے اندر جو رائٹ ٹو اسمبلی ہے، جو آرٹیکل 16 ہے، اس کی نفی ہے۔ اور پاس کیے ہمارے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جماعت وہاں موجود ہے۔ پی ٹی آئی نے بات کی ہے اس قانون کے بارے میں، کیوں نہیں کرتے؟ اسمبلی کے اندر موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، کیوں نہیں کرتے؟ آج جو اقتدار میں، ان کو خود محسوس ہونا چاہیے کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی اس قانون سے۔ یہ کالے اندھے قانون ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں ملک کے لیے، ہم سب نے بھگتے ہیں، اور وہاں سب وعدے کرتے ہیں اپوزیشن میں کہ ہم ایسے قانون کبھی نہ بنائیں گے اور ان کی نفی بھی کریں گے۔ تو ابھی پرائم منسٹر صاحب کو بات کر رہے ہیں تو وہ ختم کر لیں، پھر ہم شروع کر لیں گے 5 منٹ کے بعد۔ 5 منٹ کے بعد یہ بولے بتا دیں جب ختم ہو جائے۔ اور مزے کی بات یہ کمرہ اگر اس کی آدھی چھت نہ ہوتی نا، یہ اس قانون کے اندر آتا ہے۔ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ لکھا ہے انکلوزڈ اور پارشلی انکلوزڈ۔ نہیں وہ حکم آتا ہے، بس یہ پاس کرنا ہے تو بھاگ بھاگ کے پاس کرتے ہیں سارے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے پاس کرنے میں۔ نہیں یار اتنی نہیں ہو رہی تھی، اتنی نہیں ہوتی تھی، یہ 2018 سے زیادہ بن گئی ہے۔ پہلے پارلیمنٹری کمیٹیز میں ڈیبیٹ ہوتی تھی، پبلک میں آتا تھا ایشو، ڈیبیٹ ہوتی تھی، ایسے کبھی نہیں تھا جو آج حالات ہے نا۔ اور دیکھیں اگر قانون کو ایسا بنے کہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ ضرورت ہے تو سمجھ آتی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بحث ہوتی ہے، نوٹس دیا جاتا ہے، ایک دن میں تو نہیں کہ ہم نے آج ادھر کیا ادھر سے واپس آ گیا تو آپ نے اس کو سائن کر دیا۔ اور جو قانون ہوتے ہیں ہمیشہ پبلک میں پہلے لے جایا جاتا ہے، میڈیا میں آتے ہیں، اس میں ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے، میڈیا میں لوگ لکھتے ہیں، لیکن یہاں تو راتوں رات پاس کرنے کی کوشش میں ہے۔ لیکن اس کا اطلاق آپ دیکھ لیں، آج یہ جو لوگ ہیں کہ یاد رکھیں گے اس قانون کو۔ سٹارٹ کریں جی وہ گجرات صاحب ملک شٹل بانٹتے رہتے ہیں۔ ہاں سٹارٹ ہے تو آج میڈل بانٹ لیے جی؟ ہاں جی۔ اچھا تو گزارش یہ ہے کہ ایک جلسے کے لیے اپوزیشن سے خائف ہو کر اب قانون بنا رہے اور اندھے کالے قانون بنا رہے۔ آپ نے آج اسلام آباد میں عوام کا تمام حق جو ہے فری اسمبلی کا جو آئینی حق ہے اس کو سلب کر دیا، اور اس پر کوئی بولا نہیں ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ کیا قانون ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ یہ آپ کو دارالحکومت ہے، آج پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں ہے، آمریت ہے۔ ایک ایس ایچ او کی مار ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران، ہم سب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ ایک ایس ایچ او فیصلہ کر لے کہ یہ ان لافل اسمبلی ہو گئی، یہ فیصلہ بھی اس کا ہے کہ وہ آپ کو پرمٹ ملا ہو لافل اسمبلی کا، آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ وہ کہے کہ یہ ان لافل ہو گئی ہے، وہ نان لافل ہو جائے گی۔
یہ میں چھوٹی سی ایک بات رہی ہاں ہے۔ میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. 1970 کا الیکشن تب میری 10-11 سال عمر تھی. ہمارے محمد حنیف صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے مری سے صوبائی اسمبلی کے. ان کے بیٹے آج بہت بڑے اینکر ہیں. تو وہ تقریر کر رہے تھے مال روڈ پہ. تمہارے میں یہ بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے، چھوٹی تقاریر ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جو گزر رہے ہوتے تھے. تو حنیف صاحب نے بڑی بہت نفیس آدمی تھے، بڑی خوبصورت تقریر کرتے تھے. انہوں نے تقریر کی تو بیچ میں ایس ایچ او تھا جو سائڈ میں کھڑا ہوا تھا، ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. تو حنیف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ خان کے کرتوت بتا سکتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا تو یہ جو مجھ پر تھا نظارہ مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا. تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو مجھ پر تھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا، اور 3 سال کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے. دوسری دفعہ کریں گے تو 10 سال کی ملے گی. یہ شاید واحد قانون ہے پاکستان کا جس میں ایک قانون کو دوسری دفعہ توڑنے پر سزا بہت زیادہ ہے، 3 سے 10 سال پہ جائیں گے آپ. یہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت ہے، اور یہ جمہوریت کی حالت ہے جس کو خود تمام سیاسی جماعتیں مل کر اپنے حق کو اس قانون کے تابع کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او ایک ڈی سی کے تابع کر رہی ہیں. کیا آپ کو شرم نہیں ہے؟ کیا کسی لیڈر کو یا شرم نہیں آتی میں کیا قانون پاس کر رہا ہوں؟ آپ کو تاریخ کیا یاد رہے گی کہ اس پوری اسمبلی نے، سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او اور ڈی سی کے تابع کر دیا ہے. جو وہ کہیں گے وہ بات درست ہوگی. ایک اور قانون بھی پاس ہوا ہے، الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024. پرسوں گیزٹ نوٹیفکیشن آیا ہے. یہ قانون جو ہے مکمل طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسپیشل سیٹس والا، ریزرو سیٹس والا، اس کی مکمل نفی ہے. ایک ایک چیز چن کر اس فیصلے سے اس کی نفی اس قانون کے ذریعے کی گئی ہے. اور آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ قانون 9 تاریخ سے قابل عمل ہے. اس کا اطلاق 2017 سے ہوگا. جو چیز 7 سال قانونی رہی ہے وہ آج غیر قانونی ہے. اس طرح دنیا میں کوئی قانون بنتے ہیں اور لکھا ہوا ہے، یہ شاید واحد قانون کے اندر لکھا ہوا ہے جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے، جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلے کرتے رہیں یہ قانون ان سے زیادہ ہے. یہ قانون ان فیصلوں کے تابع نہیں ہے. آپ نے آج عدالتوں کی نفی کر دی، آپ نے آئین کی نفی کر دی ایک قانون بنا کر، اور اس قانون کو قومی اسمبلی میں ایک جماعت پیش کرتی ہے، سینٹ میں دوسری پیش کرتی ہے. جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جو جمہوریت کے لیے قربانی کی باتیں کرتے ہیں، آج وہ یہ قانون پاس کر رہے ہیں کہ صرف ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی، اس پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا، اس کی نفی کرنے کے لیے قانون پاس کیا ہے. تو ہر جماعت جو یہاں پر بیٹھی ہوگی وہ قانون بنا کر ہر فیصلے کی نفی کر دیا کرے گی. وہ کیسے چلے گا؟ اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہے. انہوں نے آئین کی تشریح کی ہے کہ آئین کی روح کیا ہے اس معاملے پر. اپنی طرف سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں جاری کیا. ہمیشہ آئین یا قانون کی تشریح جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہی کرتا ہے کہ اس کا حق ہے. انہوں نے کر دی تشریح، کیونکہ ہر چیز ڈیٹیل میں آئین کے اندر نہیں لکھی ہوتی. انہوں نے تشریح کر دی. آپ آج اس فیصلے سے اس قانون سے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر رہے ہیں. تو ایک عجیب ملک کے اندر ماحول ہے. آج پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کنفرنٹیشن میں ہے، آمنے سامنے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں تم فیصلہ کرو، ہم قانون بنا کر ہمارے فیصلے کی نفی کر دیں گے.
سپریم کورٹ کہتا ہے تم قانون بناؤ، مجھے پسند نہیں ہوگا، میں اس کی نفی کر دوں گا۔ یہ آج ملک کی حالت ہے۔ کیا یہ ملک کے مسائل ہیں؟ آج ایک ہفتے سے پوری حکومت یہی کام کر رہی ہے، اور ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ ابھی جاری ہے، ابھی آئینی ترامیم کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ بھی بل ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن جو باتیں سن رہی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اور میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے توقع رکھوں گا، ان کے لیے لوگوں کے دل میں بڑا احترام تھا، اس احترام میں کافی کمی واقع ہو گئی۔ آج وہ اپنی ہم جسے لیگیسی کہتے ہیں اس کو بحال کرنے کا ایک طریقہ ان کے پاس، اور میں کیونکہ ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کو چاہنے والے لوگوں میں سے تھا، تو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آج اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب صرف یہ کہہ دیں کہ میں کسی قسم کی ایکسٹینشن، چاہے وہ ایج بدلنے سے ہو یا چیف جسٹس کی نوکری بدلنے سے ہو، جس قسم کی بھی ہو، میں قبول نہیں کروں گا، تاریخ ان کو یاد رکھے گی۔ ہو سکتا ہے ان 3 سالوں سے یا 3 دنوں سے یا 3 مہینوں سے محروم ہو جائیں جو ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، لیکن تاریخ کو یاد رکھے گی، اس سپریم کورٹ کو بھی یاد رکھے گی۔ یہ معاملات جو ہیں یہ معمولی نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا ٹھیک ہے، تلاوت ہو ٹھیک ہے، چل رہا ہے، یور لائیو ایسے کنٹینیو۔ تھوڑا اذان ہو جائے، 1 منٹ لگے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے۔ حکومت تو کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، اذان ہو جائے، تو اب شروع ہے۔ ہاں تھوڑا سا در کر لیتے جی۔ کتنا ٹائم؟ جی کیا ٹائم؟ ٹھیک ہے۔ ایئر وائر چلے جاتے ہیں، ایئر وائر کھلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے جی کہ آج ہم ایک بڑے نازک موڑ پکڑ، ملک کے معاملات کیا ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا واسطہ نہ حکمرانوں سے ہے، نہ اپوزیشن سے ہے، نہ عمران خان سے ہے، نہ شہباز شریف سے، نہ اسد زرداری سے ہے۔ ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے۔ یہ ملک کا آئین ہوگا تو ملک چلے گا۔ آج اس ملک کی اسمبلی، اس ملک کی سینٹ اس ملک کے آئین کی نفی کر رہے ہیں، قانون پاس کر کے، جن کی نظیر کسی بھی دنیا کے قانون ساز اداروں میں نہیں ملتی۔ ریٹروسپیکٹو لاز کون سا ملک بناتا ہے؟
اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون آج بن رہا ہے، اطلاع جو ہوگا وہ 7 سال پہلے ہوگا۔ قانون کے خلاف، قانون کے مطابق کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ فیصلہ کر دے اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ملک میں کرائسس تھوڑے ہیں کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشن کرائسس بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے پیچھے ہٹیں، دیکھیں ذرا ملک کے حالات کیا ہیں، اس ملک کے لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی لے ہیں جو اس قانون کا حمایتی ہو جو حکومت نے پاس کی ہے۔ یہ 2 قانون پاس کر چکے ہیں، اب آئینی ترامیم کی کوشش ہے۔ ایک شخص یہ ہے جس جو کہہ رہا ہے میری زندگی کا جو تکلیف ہے وہ ان قوانین کے سے اس کا تعلق ہے۔ کیا آپ کو اس ملک کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے؟ پھر فارم 47 کی حکومت کہا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی بھی کوئی فکر کریں کہ کالے اندھے ناکام آئین سے متصادم، جمہوری روایات سے متصادم، پارلیمانی روایات سے متصادم قانون مت بنائیں، یہ تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے قانون دیکھے ہیں، ہمیشہ بنانے والے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بنا رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں۔ ہم نے بھی ماضی میں بنائے تھے اور اطلاق ہم پر ہی ہوا۔ نیب ہم نے دل سے لگا رکھا، ہم سب نیب میں جیل میں گئے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، آج اس ملک کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے، آج اس ملک کے جو نفاق ہے اس کو دور کرنے کا وقت ہے، آج اتفاق کا وقت ہے۔ یہ ان قوانین سے اتفاق نہیں آئے گا، مزید معاملہ بڑھے گا، آپ تباہی کے راستے پر ہیں۔ آج بھی ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آپ حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں، اگر آپ عوام کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں تو یہ قوانین نہ حب الوطنی کی مظاہرہ ہے، نہ یہ عوام سے محبت کا مظاہرہ ہے۔ آج آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا ایک جگہ پر، آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے۔ یہ راستہ آگے کا نہیں ہے، یہ ایک بگاڑ ہے، یہ ایک خرابی ہے، یہ ایک تباہی کا راستہ ہے۔ ہمارا کام اس بات کی نشاندہی کرنا ہے، ہم یہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ باقی صاحب، آپ نے جو قانون سازی کا ذکر کیا، متنازع قانون سازی اور آئینی ترمیم جو ابھی آنے والی ہے، جو ذکر کیا آپ نے، اس میں آپ اپوزیشن دونوں کو برابر کا مدار سمجھتے ہیں کہ یا اپوزیشن کا کچھ اس میں جو ہے کردار حکومت میں کام ہے؟ نہیں، دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پارلیمان میں اگر بات نہیں کریں گے، پارلیمان میں موقع نہیں ملتا، باہر جا کے بات کریں۔ اپوزیشن سے میں نے کوئی بات آج تک سنی نہیں ہے۔ وزیر صاحب، بہت اچھی بات ہے آپ نے کی، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آپ وزیر اعظم تھے، آپ جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت پارٹا کا انضمام ہوا۔ آج جو قانون پاس ہوا، آپ اس اسٹیج اور مائک پہ بیٹھے ہوئے یقین سے کہہ سکتے کہ اس انضمام کے جو فوائد تھے، جو میڈیا پر مخصوص انداز میں دکھائے جاتے تھے، کیا وہ عوامی خواہش تھی یا کسی اور کی خواہش تھی؟ نہیں، وہ عوام کی خواہش تھی، لیکن جو فیصلے عوام ہوئے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ فاٹا کے عوام کو پی ٹی آئی کی حکومت جو صوبے میں رہی ہے اس نے وہ حقوق نہیں دیے۔ 29 تاریخ کو پشاور میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، آپ وہاں تشریف لیں، وہاں میں ساری بحث آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک آئینی ترمیم تھی، تمام جماعتیں شامل تھیں، فیصلے ہوئے تھے کہ 100 ارب روپیہ فاٹا کو 10 سال کے لیے اضافی دیا جائے گا، 1 پیسہ کسی نے نہیں دیا۔ میں چھوڑ دوں اس بات کو، چلیں یہ 29 کو اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں کے باہر ہیں یا پھر کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کوئی پلیٹفارم بنانے کے لیے سیاسی باتیں آگے آ رہی ہیں یا آپ؟ دیکھیں، جو پارلیمان میں ہوا آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر سے ممبران کو گرفتار کیا گیا ہو۔ یہ آپ کو ایک پریویلیج حاصل ہوتا ہے، آپ کو گیٹ پہ گرفتار کر سکتے ہیں، بس سڑک پہ گرفتار کر سکتے ہیں، پھر اطلاع بھی کرنی پڑتی ہے، اسپیکر کو کہ ہم نے اس کو کیوں گرفتار کیا، کون سے قانون کے تحت کیا ہے۔ اسمبلی کے احاطے کے اندر سے مجھے نہیں یاد کبھی کوئی آدمی گرفتار ہوا۔
ये बदनसीबी है और ये स्पीकर साहब को इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। अपने अफसरान को मुअत्तल करने से फायदा नहीं होगा। आप पुलिस अफसरान जिन्होंने ये काम किया है उनसे बुला के पूछें कि आपने ये काम किस कानून के तहत किया है। अगर आज कोई जेल जाने का हकदार है तो वो लोग। बस साहब स्पीकर साहब ने दूसरी कमेटी बनाई है, बकायदा मुअत्तल भी किया गया है, कुछ लोग एक्शन भी लिया है, तो इस बारे में आप मज़ीद कमेटी से काम नहीं चलेगा, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर के जिम्मे होता है, उनके असेंबली के मेंबरान पर हमला हुआ है, असेंबली के हाथे में बार करते कोई बात नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या स्पीकर साहब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकेंगे इजलास में आने के लिए। नहीं, क्योंकि पीटीआई के स्पीकर थे वो तो नहीं कर सके थे। मैं 9 महीने असेंबली नहीं आ सका, तो कौमी असेंबली का मेंबर था, स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सके। तो ये मैं ना, यहाँ सारे कसूरवार हैं इसके अंदर। कल पीटीआई कसूरवार थी, आज अगर ये भी उसका हिस्सा बनेगा ये भी कसूरवार है। भाई साहब, सियासी अफसरी, माशी बुरे हालात, आप समझते हैं कि ये कोई और एजेंडा भी हो सकता है और ये सारा काम लपेट दिया जाए उसके लिए माहौल यार और एजेंडे इस मुल्क के कभी काम नहीं आई। इस मुल्क का एक एजेंडा है, उसका नाम इस मुल्क का आईन है। अगर किसी का बेहतर एजेंडा है वो ले आए, हम उसके साथ चल पड़ेंगे। जब तक ये आईन है हम तो इसके साथ हैं। ये बात जब हम समझ आएगी तो शायद ये मुल्क आगे बढ़ पाए। आपने 2 कवानीन के बाद जो बात की इलेक्शन अमेंडमेंट हो गई है, असेंबली और केस वार्ड में एक वो भी स्टैंड में कानून पास हुआ है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट केसेस की सजा बढ़ाने के अमल उस पे आप क्या कमेंट अभी वो पास नहीं हुआ। बिल वो पेश हो गया जी, सुप्रीम कोर्ट की देखे, जो भी कानून बनता है इस किस्म का उसकी वजूहात होनी चाहिए। क्या मकसद है ये कानून पास करने का, ये अवाम के सामने आना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए पब्लिक में, पार्लियामेंट के अंदर। इसको टाइम मिलना चाहिए, हर कानून को टाइम मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ 100 जज बना दें, कोई बात नहीं, 100 बना दें, लेकिन 100 का मकसद होना चाहिए। आप क्या गारंटी कर सकेगी चीफ जस्टिस या जज या सेनेट या कौमी असेंबली कि जो बैकलॉग है अदालतों का वो खत्म हो जाएगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बाकी अदालतों में भी ये भी उनके ताबे हैं। वहां जज बनाने की जरूरत तो वहां पर है। जी सही, नवाज रजा कानून है, इसको खत्म कराने के लिए क्या आप कोई मूव चलाएंगे अपोजिशन की जमातों के साथ? देखिए, ये मूव ही है ना, हम तो जगाना चाहते, अपोजिशन भी सोई हुई है। आप जागे, तो हम बात कर रहे हैं, जागे हुए शायद हम भी ना हो। अब्बासी साहब, इस वक्त जो हुकूमत है वो 2 सियासी जमातों की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, नून और पीपल्स पार्टी है। क्या ये इन दोनों बाज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पार्लियामान में ये है और यही कानून साजी कर रही हैं, आइन में तरावी कर रही हैं और अपनी मर्जी का कानून बना रही हैं, कानून बना रही है। क्या आप लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हुक्म, इस तरगीब पर, ये आईनी इक़दाम पर किसी का हुक्म भी कार फरमा है या जो कुछ कर रहे हैं यही कर रहे हैं? सर, मुझे हुक्म कार फरमा नहीं हो सकता। अगर आप जमहूरी लोग हैं, इलेक्ट हुए हैं, कौमी असेंबली में बैठे हैं, तो फिर आपका मैंडेट अवाम का दिया हुआ है। अगर आप पे कोई दबाव है, गलत काम के लिए दबाव है, इस्तीफा देकर घर चले जाए। ये इज्जत का रास्ता है, ये इस मुल्क की बेहतरी का रास्ता है। कहा ये जा रहा है कि अभी जैसे आपने फरमाया कि प्रेसिडेंट सेट किए जाते, जो आने वाले दिनों में जो है वो मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो अभी जो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनका केस जो है वो आर्मी में जो है वो ट्रायल किया जाएगा, आर्मी ट्रायल होगा, तो इससे भी तो क्या प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगा? क्या अंदर सारे केसेस जो है वो वहाँ? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रायल से सेट नहीं होता, कानून से सेट होता है। कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर अपने आर्मी एक्ट तोड़ा है, आपकी कार्रवाई भी सिविलियन भी हो आर्मी एक्ट के अंदर हो सकती है। ये मुझे नहीं पता क्या कानून किसने तोड़ा है, उसकी अगर किसी पर आप इल्जाम लगाएंगे उसके हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। जी, जमातें आपस में बातचीत करने के तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का बयान आया कि हम स्टेटमेंट से भी अब बात नहीं करेंगे। वहाँ पर की मजबूत सूरत हाल है, पुलिस कैसे बढ़ेगी? देखिए, बात इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं। वो अपोजिशन में है, यहाँ मुज़ाकरात की बात नहीं है, मुझे क्या दोगे, मुझसे क्या लोगे। यहाँ बात मुशावरत की है कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, अवाम की तकलीफ कैसे कम होगी, इस मुल्क के नौजवान को उम्मीद कैसे दी जाएगी। आज जरूरत इस बात की है। ये कुर्सियाँ सब छोड़ाएं घरों में,
اپنے جو آپ کے دعوے ہیں یا آپ کے وعدے ہیں یہ سب ایک طرف کر دیں، ملک کی بات کریں، اس کے لیے سب کو کرنی پڑے گی. شکریہ جناب.